ہے پڑھ لینا. سمجھ میں آ گئی. اور موضوع بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس فن کا موضوع کیا ہے. انہی اصول اربعہ سے باس من حیث الاستدلال. یاد رکھیں قرآن و حدیث سے بہت علوم میں باس ہوتی ہے، لیکن یہاں جو باس ہوگی من حیث الاستدلال. سمجھ میں آ گئی. تو قرآن، حضور کی سنت، اجماع، قیاس، من حیث الاستدلال کی جو بحث ہے یہ موضوع ہے. یہ قرآن و حدیث اور فقہ اور یہ اجماع قیاس جو ہے یہی موضوع ہے، لیکن من حیث الاستدلال کہ یہ دلائل ہیں مسائل فقہیہ کے لیے اور ان سے استدلال ہوتا ہے. تو یہ موضوع ہے کس کا؟ اس فن کا. آئی سمجھ میں؟ اصول فقہ کا یہ موضوع ہے اور یہ اس کی روایت ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام. جب یہ پہچان لیا آپ نے کہ فقہ کے دلائل کتنے ہیں؟ 4، یہ فلاں فلاں فلاں، تو اب ان چاروں میں سے بحث ضروری ہے. ان چاروں میں سے ضروری ہے. تو کیا فائدہ آپ کو ہوگا جب بحث ہو جائے گی؟ کیا حاصل ہو جائے گا؟ غرض و غایت کیا ہے؟ فائدہ کیا ملے گا آپ کو؟ کہتے ہیں لیعلم بذلک طریق تخریج الاحکام، تاکہ اس بحث کے ذریعے آپ کو تخریج احکام کا طریقہ کار معلوم ہو جائے گا کہ مجتہد نے کس طریقہ کار کے تحت یہ مسائل نکالے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس جملے میں آپ کو انہوں نے غرض و غایت بیان کر دی ہے اس فن کی کہ یہ اس کے غرض و غایت، اور موضوع تو ذہن میں واضح ہو گیا پہلے سے کہ یہ چاروں چیزیں، یہ چاروں ادلہ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع، قیاس، من حیث الاستدلال، یہ موضوع ہے اس کا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اتنا کافی ہے کہ آگے چلیں؟ کافی ہے. کافی ہے. جی. اچھا، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. میں بہت گہرا نہیں کیا ہوں اس میں، تھوڑا اس میں آپ کی رعایت کی ہے میں نے، لیکن ضروری باتیں جو ہیں وہ میں نے سمجھا دی. یہ لوگ اس کتاب کے یہ ضروری کی جو میں نے سمجھا دیا. سمجھ آ گئی؟ یاد ہو جائیں گی کہ نہیں؟ تو پھر انشاءاللہ آپ مجھے سنائیں گے. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب یہ پہلے تو آپ اتنا پڑھ چکے کہ ان چاروں میں سے جو اصول ہے 4 فقہ کے لیے، تو ان چاروں میں سے ہر ایک کی بحث ضروری ہے. بحث لغت میں کہتے ہیں تفتیش کو. کس کو؟ تفتیش. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تفتیش. یہ پولیس والے نہیں تفتیش کرتے، یہ مجرم کو معلوم کرنے کے لیے تفتیش کرتے ہیں نا. ہاں، انویسٹیگیشن. ہو تو یہ تفتیش، یہ بحث کا معنی ہے. ہاں، تو اب بحث ضروری ہے، یعنی ہر ایک کی تفتیش اور تحقیق ضروری ہے کہ گہرائی تک انسان پہنچے. تفتیش کے ذریعے سے گہرائی تک پہنچتا ہے نا انسان. صحیح مجرم جو ہے اس کو معلوم کر کے ہاتھ ڈال دیتے ہیں. یہی ہے، چاہے کتے کے ذریعے چاہے انسان کے ذریعے. لیکن وہ تفتیش کرتے ہیں، ہر آلے کو، ہر طریقہ کار کو وہ استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر کہتے ہیں کتاب اللہ کی بھی بحث ضروری ہے تاکہ ہم حقائق تک پہنچیں. حضور کی سنت سے بھی بحث ضروری ہے، اجماع کی بحث بھی ضروری ہے،
قیاس کی بات بھی ضروری ہے۔ تو آپ کو اتنا پتہ لگ گیا ہے اجمالی طور پر کہ اس کتاب کے اندر 4 بحثیں ہیں بس۔ اس کتاب کے اندر کتاب اللہ کی بات ہے، حضور کی سنت کی بات ہے، اجماع اور قیاس کی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ البحث الاول، جب مباحث 4 ہیں تو پہلی بحث جو ہے، پہلی تحقیق، پہلی تفتیش جو ہے وہ فی کتاب اللہ تعالی۔ سمجھ میں آگئی؟ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی۔ البحث الاول ترکیب میں کیا واقع ہے؟ صفت موصوف، پھر کیا بنے گا صفت موصوف مل کے؟ مبتدا، مبتدا، ویری گڈ۔ فی کتاب اللہ کیا بنے گا؟ کیسے خبر بنے گی؟ یہ فی جار حرف جار اور کتاب اللہ کے مل کر مجرور جار ہو جائے گا، اور اس طرح جار مجرور متعلق کتاب اللہ تعالی، اللہ اور تعالی کی کیا ترکیب ہے؟ یہ جملہ پھر یا کر یہ پھر اس کی اللہ اور تعالی کی کیا ترکیب ہے؟ لفظ اللہ جو ہے یہ موصوف بنے گا، اور تعالی جو ہے یہ جملہ پھر یا خبر یا کر اس کی جملہ فعلیہ۔ غلط غلط۔ اللہ ویسے کتاب کا تو یہ مضاف الیہ بنتا ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، جی۔ لیکن تعالی اور اللہ کے درمیان کیا ترکیب ہے؟ تعالی جو ہے یہ فعل اور اللہ اس کا فاعل بنے گا۔ وہ تو وہ ضمیر ہے اس کے اندر نا، اللہ نہیں بنتا اس کا فاعل، وہ ضمیر ہے۔ جو راجع ہے اللہ کی طرف۔ ہاں تعالی یا تعالی، یہ تعالی ماضی کا صیغہ ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، وہ اس کا فاعل ہے، لیکن یہ پورا جملہ بن کے یہ پھر اللہ کے لیے کیا بنے گا؟ نو، شبہ فعل، جملہ فعل، شبہ فعل جو ہے وہ صفت کے صیغے بنتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ جو فعل ہوتا ہے وہ جملہ بنتا ہے۔ حال تو اس کو بنا سکتے ہاں حال ہے، یہ لفظ اللہ ذو الحال ہے، اور تعالی جملہ بتاویل مفرد بن کر یہ، ہاں نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ معرفہ ہے، جملہ قوت نکرہ میں ہوتا ہے۔ یہ پڑھا ہے آپ نے شرح جامی تک تو آپ نے کتابیں پڑھی ہے نا، تو جملہ معرفہ نہیں ہوتا، جملہ قوت نکرہ میں ہوتا ہے، تو نکرہ معرفہ کے لیے صفت کبھی بھی نہیں بن سکتی ہے۔ کیا تعویل مفرد بنا کر بتاویل مفرد بنا کر، تعویل مفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جملہ تو ویسے مرکب تام ہے، آپ نے پڑھا ہے، جی جی جملہ فعلیہ ہو یا جو بھی خبریہ جملہ ہے تام، وہ مرکب تام ہے۔ اب مرکب تام جو ہے وہ تو حال بن نہیں سکتا، سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ اس میں تو پورا قصہ ہوتا ہے نا، وہ تو جملہ ہوتا ہے، تو حال تو ایک مفرد چیز ہوتی ہے۔ آپ کے احوال میں سے کوئی حال ہے وہ تو ایک مفرد بسیط چیز ہوتی ہے، اس لیے جملے کو بتاویل مفرد کرنا پڑے گا، سمجھ میں آ گئی؟ جی تو پھر یہ حال بنے گا۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ جملہ جملہ پھر یا خبر یا قوت نکرہ ہے، ہاں قوت نکرہ میں ہے، یہ تعویل اس وجہ مفرد سے ہوتا ہے۔ یہ اس کو ہم صفت نہیں بنا سکتے بلکہ اس کو حال بنائیں گے۔ حال بن سکتا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ نکرہ حال بن سکتا ہے، لیکن نکرہ معرفے کے لیے صفت نہیں بن سکتا۔ یہ اچھا ہوا میں نے پوچھ لیا، ورنہ آپ تو بڑی غلطی میں پڑی ہوئی تھے۔ اچھا، تو پہلی بحث جو ہے یہ فی کتاب اللہ تعالی، فی کتاب اللہ تعالی۔ عبارت یہاں بھی بحذف مضاف ہے۔ البحث الاول فی تفصیل کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث جو ہے اس میں کتاب اللہ کی تفصیل ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ کتاب اللہ جو ہے اس کی پھر کتنی قسمیں ہیں، ہر قسم کی کیا تعریف ہے، ہر قسم کا کیا حکم ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں۔
سمجھ میں آ گئی؟ جی اچھا، اب کتاب اللہ کی بحث کو اس نے سب سے پہلے رکھا، جی باقی تینوں کو بات تو وہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ کتاب اللہ جو ہے یہ اصل علی الاطلاق ہے۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ اصول فقہ ہے نا، تو یہ اصول فقہ میں سے اصل علی الاطلاق ہے، یعنی آپ جب اصل کا لفظ بولیں گے نا اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائیں گے تو کتاب اللہ ہی سمجھ آئے گا، ٹھیک برخلاف حضور کی سنت کے، کہ حضور کی سنت اصل علی الاطلاق نہیں ہے۔ ٹھیک حضور کی سنت کا ارجاع کیا جائے گا کتاب اللہ کی طرف، کتاب اللہ کے اگر موافق ہے تو اصل ہے، کتاب اللہ کے اگر مخالف ہے تو اصل نہیں ہے۔ لوگوں نے حدیثیں تھوڑی گڑھی ہیں، تو ہر حدیث کو تو ہم اصل نہیں ٹھہراتے، وہ تو علماء نے چنی ہے، کہتے 5 لاکھ احادیث ایسی ہیں جو اصول ہیں، احکام کے لیے اصول ہیں۔ قرآن کے اندر 500 آیتیں ایسی ہیں جو احکام سے ان کا تعلق ہے، تو وہ اصول ہیں۔ تو لیکن یاد رکھیں قرآن پورا اصل ہے، یہ تو احکام سے جو آیات متعلق ہیں ان کی بات ہے۔ جو قرآن میں قصص و عبر ہیں وہ بھی اصول ہے، کیونکہ وہ بھی ان سے بھی احکام مستنبط ہوتے ہیں، احکام مستنبط ہوتے ہیں، بظاہر ان میں احکام نہیں ہے، بظاہر تو ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے یا کسی کا ہے، تو لیکن ایک حکایت بظاہر، لیکن ان سے احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ صرف ایک حرف سے حروف معنی پر پھر احکام اسی کے ساتھ سے ہاں سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اس لیے کتاب اللہ کو پہلے کر دیا کہ کتاب اللہ کیا ہے؟ اصل علی الاطلاق ہے، باقیوں کا ارجاع کیا جائے گا کتاب اللہ کی طرف، اگر موافقت ہے تو اصل ہے، مخالفت ہے نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے اس کو پہلے کر دیا تاکہ اس کو جو اصل الاصول ہیں ان کو آپ پہلے سمجھیں، اس کے بعد باقی۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں فصل فی الخاص والعام، یعنی فصل فی بیان معانی الخاص والعام۔ کچھ نہ کچھ عبارت میں حذف ہوتا ہے، ہاں بلیغ لوگوں کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ معذوف ہوتا ہے، تو یہ فصل ہے کس کے بیان میں؟ خاص و عام کے معانی اور احکام میں، فی بیان معانی و احکام الخاص والعام۔ تو خاص کا معنی بھی بتائے گا، عام کا بھی بتائے گا، خاص کا حکم بھی بتائے گا، عام کا بھی بتائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، پہلی تقسیم ہے کتاب اللہ کی خاص عام مشترک مؤول، 4 قسمیں مشترک مؤول آ گئے، یہ پہلی تقسیم ہے۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو 4 قسمیں ہیں، خاص عام مشترک مؤول، تعریفیں تو یہ کریں گے، لیکن تعریف ایسی کریں گے کہ کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہ ہو جائے۔ کلام عربی، فارسی، پشتو، اردو، پنجابی، ہر ایک پر اس کا اطلاق۔ ہاں ہر زبان میں یہ خاص اور عام اور مشترک اور مؤول پائے جاتے ہیں، تو تعریف ایسی نہیں کریں گے جو صرف کتاب اللہ کے خاص پر صادقہ ہے یا صرف کتاب اللہ کے عام پر صادقہ ہے، بلکہ تعریف یہ ایسی کریں گے کہ دنیا بھر میں جدھر خاص عام کہیں بھی ہے، کسی بھی زبان میں، کسی کتاب میں، کسی بھی زبان کی کتاب میں، ان سب پر یہ بولا جائے، صادق آ جائے۔ اس لیے اس میں تعریفوں میں یاد رکھیں ادب کا لحاظ بھی نہیں رکھیں گے،
جو کتاب اللہ کا ادب کیا جاتا ہے، ادب کے الفاظ بولے جاتے ہیں کتاب اللہ سے متعلق، ان الفاظ کا یہاں پر لحاظ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ یہ تو عام کی تعریف ہے. سمجھ میں؟ کوئی کتاب اللہ کے ساتھ خاص تو نہیں ہے. ہاں کتاب اللہ کا خاص بھی آ جائے گا اس میں، کتاب اللہ کا عام بھی آ جائے گا اس میں، لیکن ایسا نہیں کہ تعریف خاص کی ایسی کریں کہ خاص کو بالکل خاص کر دیں کتاب اللہ کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا. تعریف عام ہوگی، جو دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو خاص ملے، کسی زبان میں آپ کو خاص ملے، وہ سب پر صادق آئے گی. اس لیے کہتے ہیں فصل فی بیان معانی و احکام الخاص والعام. فالخاص، جب یہ اس میں عام و خاص کا بیان ہوگا تو ایک یاد رکھیں بات، 4 قسمیں ہیں، چاروں میں سے انہوں نے خاص اور عام کو ایک فصل میں ذکر کیا اور اکٹھا کر دیا، فی الخاص والعام. سمجھ آئی؟ اس لیے پھر خاص کو پہلے کر دیا، عام کو بعد میں کر دیا. دونوں کو اکٹھا تو اس لیے کر دیا کہ دونوں خاص اور عام جو ہیں یہ دونوں مشترک ہیں، دونوں مشترک ہیں، ان کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے. ایک تو آپ دیکھیں کہ دونوں جو ہے وہ گویا کہ لفظ موضوع کی قسم ہے. عام کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی لفظ موضوع ہوتا ہے، خاص کے لیے بھی جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی لفظ موضوع ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ احناف کے نزدیک حکم میں بھی مشترک ہے. احناف کے نزدیک خاص بھی قطعی ہے اور عام بھی غیر مخصوص الباز قطعی ہے، تو حکم میں بھی مشترک ہے. اس لیے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا. خاص کو پہلے کر دیا اس لیے کہ خاص کا حکم جو ہے احناف کے نزدیک وہ اتفاقی ہے، باقی ائمہ بھی اس کے اوپر متفق ہے کہ خاص کا حکم کیا ہے کہ یہ قطعی ہے، برخلاف عام کے کہ عام کے حکم میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ عام ظنی ہے، ہر عام ظنی ہے. ہم کہتے ہیں ہر عام ظنی نہیں ہے، وہ عام ظنی ہے جو مخصوص الباز ہو، جن سے بعض افراد نکالیں گے. پیچھے جو عام رہتا ہے وہ ظنی ہے. ہاں باقیوں میں وہ قطعی ہے، جو نکل گئے وہ نکل گئے، باقیوں میں وہ قطعی ہے، وہ ظنی نہیں ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، ان میں بھی ظنی، بلکہ وہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کا تو ایک قاعدہ ہے، وہ فرماتے ہیں وما من عام الا وقد خص منه البعض. ہاں کوئی عام ایسا ہے ہی نہیں جو مخصوص البعض نہ ہو. اس لیے پھر وہ عام مطلق عام کو ظنی کہتے ہیں کہ ہر عام جو بھی عام ہے بس وہ مخصوص البعض ہے، کوئی نہ کوئی فرق اس کا نکلا ہوا ہے. تو بہرحال یہاں پر عام کو بعد میں رکھا کہ خاص کا حکم قطعی ہے، اتفاقی ہے، اس پر اتفاق ہے. عام کے حکم میں اختلاف. سمجھ میں آ گئی؟ آگے آ رہا ہے. دونوں لفظ موضوع کے لیے ہاں لفظ موضوع کے اقسام ہیں، لفظ موضوع کے ابھی آ رہا ہے. تو تعریف کر رہے ہیں اب فل خاص. فا تفصیلیہ ہے، ہاں تفریعیہ بھی کہتے ہیں اس کو. پس خاص یعنی خاص کی تفصیل شروع ہو گئی ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے. خاص پہلے تعریف کہتے خاص جو ہے لفظ
وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، یہاں تک خاص کی تعریف ہے۔ خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی معلوم کے لیے یا کسی مسمى معلوم کے لیے، لیکن اس کی وضع جو ہو وہ علی الانفراد ہو، علی الشمول نہ ہو۔ اب سمجھے بات، لفظ جو ہے یہ تو جنس ہے بھائی، تعریفات میں جنس فصل ہوتی ہے نا، مجازی جنس فصل، حقیقی جنس فصل یہ نہیں ہوتی۔ حقیقی جنس فصل وہ ہے جو حیوانات میں پائی جاتی، ان کو مجازی کہتے ہیں۔ تشبیہ ہوتی ہے عموم خصوص میں ان کے ساتھ، جو عام ہے وہ جنس ہے، جو اس سے خاص ہے وہ فصل ہے۔ تو لفظ، اب یہ لفظوں کا جو لفظ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ما یتلفظ به الانسان ایک، یا ما یتلفظ به جس پر تلفظ کیا جا سکتا ہے، چاہے اللہ نے تلفظ اس کے اوپر کیا، لیکن انسان اس کے اوپر تلفظ تو کر سکتا ہے، اللہ کے ملفوظات کے اوپر تلفظ تو اس پر کیا جا سکتا ہے، بالفعل آپ کریں یا نہ کریں، قرآن کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ما یتلفظ به۔ اب یہ خاص میں بھی پایا جاتا ہے، خاص بھی لفظ ہے، عام میں بھی پایا جاتا ہے، عام بھی لفظ ہے، مشترک میں بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی لفظ ہے، مؤول میں بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی لفظ ہے۔ لہذا یہ لفظ کیا ہوا؟ جنس۔ محمل بھی لفظ ہوتا ہے، موضوع بھی لفظ ہوتا ہے۔ جسقن کیا ہے؟ وہ لفظ ہے نا، ما یتلفظ به تو ہے نا جسق، لیکن اس کا کوئی معنی ہے؟ کسی معنی کے لیے وضع ہے؟ نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ لفظ جو ہے یہ محمل کو بھی شامل ہے، موضوع کو بھی شامل ہے، خاص کو بھی شامل ہے، عام کو بھی شامل ہے، مشترک کو بھی شامل ہے، مؤول کو بھی شامل ہے، لہذا یہ جنس۔ وضع لمعنى، وضع لمعنى، یہ پورا جملہ، یہ دیکھیں اب صفت موصوف بنے گا، یہ لفظ الموصوف نکرہ ہے، اور وضع پورا جملہ اس کے لیے، پورا جب جملہ بن جائے گا تو اس کے لیے صفت بن جائے گا۔ نکرے کے لیے جملہ صفت واقع ہو سکتا ہے لیکن معرفی کے لیے نہیں۔ وضع لمعنى، جس کی وضع ہو کسی معنی معلوم کے لیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو لفظ موضوع ہے جس کی کسی معنی معین معلوم معین کے لیے یا کسی مسمى معین کے لیے وضع ہو تو لفظ موضوع ہو گیا نا، اس کی وضع ہو گئی نا۔ واضع نے وضع آپ پڑھ چکے ہیں کہ وضع کس کو کہتے ہیں؟ تخصیص اللفظ بالمعنی۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک لفظ کو خاص کر دیا جاتا ہے واضع کی طرف سے معنی کے ساتھ، یا اپنے مدلول کے ساتھ، معنی اس کا مدلولی ہوتا ہے، مقصودی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب جو الفاظ موضوع نہیں ہے، محمل ہیں، وہ نکل گئے، وہ خاص نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، پھر معنی کو مقید کر دیا معنی معلوم، معین معنی کے لیے، معین۔ تو دیکھیں اگر اس میں تعیین نہیں ہے، معین نہیں ہے، تو پھر بھی وہ خاص یعنی عام ہے، تعیین نہیں ہے۔ کوئی چیز بھی اس سے مراد، کوئی فرد بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر بھی وہ خاص